اور پھر ہم توجہ دلائیں گے جو علامت بن گئی ہے کہ جی صرف فضائل اہل بیت بیان کریں، یہ بدترین زہر ہے کہ جو اس وقت ہمارے یہاں ڈسکس ہو رہا ہے، بدترین زہر ہے یہ جو یہ کہتا ہے صرف فضائل اہل بیت بیان کریں۔ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ ہماری اگلی نسل کہے گی ہمارے ماں نے اور باپ نے ہمیں جناب مولا امیر المومنین کے فضائل سنائے، ان کو صرف یہی پتہ تھے، ہمارے استاد نے اور ہمارے فلانے نے اور فلانے نے قاتلان جناب سیدہ کے فضائل سنائے، وہ بھی اچھے تھے، وہ بھی رضی اللہ، یہ بھی رضی اللہ، دین برباد ہو جائے گا۔ ہمیں اپنے بچوں کو بتانا ہے کہ اہل بیت کے رسول اللہ کے جانشین کون ہیں، اہل بیت کا مقام کیا ہے، ان کے مقابلے میں جو لوگ آئے تھے وہ کیا تھے۔ سابقہ ادیان میں یہی ہوا تھا۔ آپ کو تعجب ہوگا، آپ سے سوال کیا جائے کہ جو مومنین نہیں جانتے، ایک بہت بڑی تعداد نہیں جانتی، سائمن پیٹر، ڈو یو نو about Simon Peter? Who is the Simon Peter? Yes, one Christian saint? No. The Simon Peter was the successor after Hazrat Isa, after the Jesus Christ. The Simon Peter was the successor of Hazrat Isa alayhi salatu wassalam. Who was the first successor of Hazrat Moses? The Joshua. حضرت ہارون کا انتقال ہو گیا تھا ان کی زندگی میں۔ دا جشوا سن آف نون۔ ابھی آپ لوگ ہم لوگ سمجھتے ہیں جشوا کا تعلق ہم سے نہیں ہے، نہ، جشوا بالکل ویسے ہی ہے جیسے ہمارے لیے، جیسے کہ مولا علی ہیں رسول اللہ کے بعد۔ سائمن پیٹر کو عیسائی ہیں؟ نہ، سائمن پیٹر جو ہے وہ حضرت عیسیٰ کے جانشین ہیں، سینٹ پیٹر۔ اور آپ کو تعجب ہوگا، موضوع بالکل الگ ہے، امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام اپنی والدہ کی جانب سے سینٹ پیٹر کی نسل سے ہیں۔ امام زمان اپنے والد کی جانب سے پہلے امام مولا امیر المومنین کی نسل سے ہیں۔ امام زمان اپنی والدہ کی جانب سے حضرت سائمن پیٹر کی نسل سے ہیں، اپنی نانی کی جانب سے، اور نانا کی جانب سے حضرت داؤد اور حضرت ابراہیم کی نسل سے ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ آپ سے کہا جائے کہ عیسائیوں میں ایک کون ہے؟ سینٹ پیٹر۔ ایک اور کون ہے؟ سینٹ پی سے کون ہے؟ پال۔ دونوں برابر ہو گئے نا، کام ہو گیا خراب۔ وجہ یہ ہوئی کہ جب سینٹ پیٹر کو آپ نے ڈسکس نہیں کیا تو سینٹ پال آ گیا پاور میں، یا یہ کہ آپ نے سینٹ پیٹر کو بھی کہا سینٹ اور ساتھ میں پال کو بھی کہا سینٹ، کام خراب ہو گیا۔ اب پال کون ہے؟ آپ کو تعجب ہوگا، پال جو ہے یہ ایک یہودی تھا۔ پال حضرت عیسیٰ کا دشمن تھا۔ پال نے بعد میں ڈرامہ کر کے اپنے آپ کو جو ہے وہ اتنا آگے بڑھا لیا کہ پوری عیسائیت کو اغوا کر لیا، کڈنیپ کر لیا۔ پال جو ہے وہ سبب بنا تھا، اس نے حکم دیا تھا اسٹون ٹو ڈیتھ کے ذریعے سے۔ حضرت عیسیٰ کے بعد جو سب سے پہلے شہید تھے وہ کون تھے؟ حضرت عیسیٰ کے بعد سب سے پہلے شہید، آپ کو تعجب ہوگا، بعض دفعہ ہم نام سنتے ہیں لیکن پتہ نہیں ہوتا، وہ تھے جناب استفیانوس۔ استفیانوس کو کہا جاتا ہے لیٹن میں اور انگلش میں سینٹ اسٹیفن۔ سینٹ اسٹیفن کو مروایا تھا اس پال نے، پتھر پڑوا کے۔ اس کا میرا پورا کلپ بھی ہے، کوئی مائے گا تو اس کو دے دوں گا ابھی۔ لیکن کیا ہوا بعد میں؟ سینٹ اسٹیفن پیس بی اپون ہم، سینٹ پیٹر پیس بی اپون ہم، سینٹ پال پیس بی اپون ہم۔ قاتل، مقتول، ظالم، مظلوم، all are equal۔ اگر آپ صرف فضائل بیان کریں گے تو یہ ہوگا پرابلم۔ ہم نہیں کہتے کہ دشمنان اہل بیت کو آپ نام لے کے گالیاں دیں نا، لیکن بتایا جائے کہ اہل بیت کے ساتھ کیا ہوا، بتایا جائے کہ اہل بیت اور یہ دشمن اہل بیت they are not equal۔ بتایا جائے کہ سینٹ پیٹر اینڈ سینٹ اسٹیفن اینڈ سینٹ پال they were not equal۔ بتایا جائے کہ مولا امیر المؤمنین اور جناب سیدہ کے گھر کو آگ لگانے والا they were not equal۔ بتایا جائے کہ مولا امیر المؤمنین اور ان سے جنگ کرنے والی خاتون یہ ایک نہیں ہیں، یہ برابر نہیں ہیں۔ یہ جو ہمارے ہاں بات ہو رہی ہے نا، بڑی اچھی لگتی ہے کہ آپ فضائل بیان کریں، تو فضائل بیان کریں گے تو یہی ہوگا آپ کے یہاں۔ فضائل بیان کریں گے تو یہی ہوگا کہ حضرت یوشع بن نون کے بارے میں بہت سارے
لوگ نہیں جانتے کہ وہ پہلے امام تھے حضرت موسیٰ کے بعد، لوگ نہیں جانتے کہ وہ رائٹ سکسیسر تھے. لیکن انبیاء بنی اسرائیل کے بارے میں آپ نے سنا ہے، انبیاء بنی اسرائیل قتل کیے گئے، یہ تو سنا ہوگا آپ نے، یہ سنا ہے قرآن میں بھی انبیاء بنی اسرائیل کو قتل کیا گیا. کس نے قتل کیا؟ چائنا والوں نے یا جاپان والے؟ وہ جاپان کے سامورائی جو تھے وہ آئے تھے گھوڑوں پہ بیٹھ کے. کس نے قتل کیا تھا انبیاء بنی اسرائیل کو؟ انبیاء بنی اسرائیل کو خود بنی اسرائیل نے قتل کیا تھا. انبیاء بنی اسرائیل یعنی وہ انبیاء کے جو اللہ نے بنی اسرائیل میں، دا چلڈرن آف اسرائیل میں بھیجے، انہیں قتل کس نے کیا؟ انہیں قتل کیا خود چلڈرن آف اسرائیل نے. وہ کون تھے؟ یعنی یہودی. تو یہ کیسے ہو گیا کہ یہودیوں نے اپنے انبیاء کو قتل کر دیا؟ وجہ یہ نہیں تھی کہ یہودیوں نے انبیاء کو قتل کر دیا، وہ جو یہودیوں میں انبیاء کے مقابلے میں جعلی رہبائے اور جعلی کوہین کھڑے ہو گئے تھے، انہوں نے انبیاء کو قتل کیا، بالکل ویسے ہی جیسے رسول اللہ کے بعد ان کے صحیح وارثوں اور جانشین کے خلاف یہ جو جعلی لوگ کھڑے ہوئے تھے انہوں نے قتل کیا. اب آپ یہ کہیں کہ جعلی لوگوں کو نہ پہچانا جائے، اصلی لوگوں کو نہ پہچانوایا جائے. اب اگر کوئی کہے کہ انبیاء بنی اسرائیل اور وہ جعلی رہبائے اور انبیاء بنی اسرائیل اور وہ جعلی کوہین یہ سب برابر تھے. اب اگر کوئی کوہین کیا چیز ہے؟ آپ نے اردو میں سنا ہوگا کاہن. کاہن ہم لوگ عربی میں کہتے ہیں، اردو میں کہتے ہیں. کاہن اصل میں ہے کوہین. یا آپ ابھی یہودیوں میں جا کے پوچھیں تو یہودیوں میں جو حضرت ہارون کی نسل سے شجرے کے اعتبار سے بعض مقدس لوگ ہوتے ہیں ان کو کہا جاتا ہے کوہین. یہ لوگ پاور میں آ گئے تھے اور یہ لوگ انکار کرتے تھے صحیح نبی کا، کیونکہ ان کے ہاتھ میں پاور آ گئی تھی. وہ غلط ہوتے تھے اور نبی کو قتل کرواتے تھے. بالکل وہی ہوتا تھا کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام جیل میں ہیں لیکن خلیفۃ المسلمین فاسق و فاجر و شرابی ہارون بنا ہوا ہے. بالکل وہی ہوتا تھا کہ ائمہ علیہم السلام قید کیے جا رہے ہیں، ان پہ ظلم ہو رہا ہے اور ان کے مخالفین کو رضی اللہ کہا جا رہا ہے. بالکل وہی کیفیت تھی کہ امام حسین کو قتل کیا جا رہا ہے، جناب زینب اور جناب ام کلثوم کو اسیر کیا جا رہا ہے، لیکن یزید کو رحمت اللہ علیہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور اب تو مظلومیت کا یہ عالم ہے کہ بریلوی حضرات جو یزید کے سخت مخالف تھے، ان کا مفتی منیب الرحمان یہ کہتا ہے کہ ثابت نہیں ہے کہ یزید نے قتل کا حکم دیا. اب اگر ایک وقت آئے کہ یزید کے ماننے والے 80% ہو جائیں، اگر ایک وقت آئے کہ معاویہ کے ماننے والے 80% ہو جائیں، تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر ہم یزید معاویہ کو کہنا چھوڑ دیں گے؟ پھر مجلسوں میں سے آپ مرد آباد یزیدیت کو ہٹائیں گے؟ تو یاد رکھیں فتویٰ ان معنی میں نہیں ہے. جو فتویٰ ہے نا علماء مراجع کا، اس کے یہ معنی نہیں ہے کہ آپ اپنے اندر بھی حق اور باطل کو بیان نہ کریں. اس کے یہ معنی نہیں ہے کہ بچوں کو نہ بتائیں کہ مولا امیر المومنین افضل تھے تو ان کا مخالف کیا تھا. اس فتوے کے قطعاً یہ معنی نہیں ہے. اس فتوے کے معنی یہ ہے کہ گندی زبان استعمال کر کے فتنہ نہ کریں. اس فتوے کے یہ معنی نہیں ہے کہ آپ حق کو چھپائیں. اس فتوے کے یہ معنی نہیں ہے کہ آپ سے پوچھا جائے جنگ جمل کس نے کی تو آپ کہیں کہ نہیں مجھے لگتا ہے کوئی سامورائی لیڈی آئی تھی جاپان سے، کیونکہ میں نے سنا ہے سامورائی بڑے بعض عورتیں بھی بڑی بہادر تھیں، تو وہ جاپان سے آئی تھی شاید. میں ریسرچ کر رہا ہوں ابھی اس میں. یا شاید بیزنٹائن امپائر کی کوئی تھی. تو کہا جائے گا نہ سیدھا سیدھا بتاؤ بابا جنگ جمل کس نے کی تھی. گندی زبان نہیں استعمال کرو لیکن بتاؤ جنگ جمل کس نے کی تھی. جنگ جمل میں چھوٹا موٹا کوئی ظلم نہیں ہوا تھا. صحابی رسول تھے جناب عثمان بن حنیف. ہمارے مومنین کیا کہتے ہیں جی صحابی مولا علی، تو دوسرے بھی لوگ کہتے ہیں چلو جی مار دیے گئے کوئی بات نہیں. نہ، صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے عثمان بن حنیف، جو بعد میں صحابی مولا امیر المومنین تھے، بصرے کے گورنر تھے. جب محترمہ نے حملہ کیا تو جو بیت المال کے اوپر 70 کے قریب افراد تھے ان سب کو قتل کرا دیا. بعد میں لوگ کہتے ہیں وہ تو صلح کے لیے گئیں تھیں، صلح کے لیے گئیں تھیں. یہ سادے آدمیوں کو، مسلمانوں کے بیت المال کے خزانے کے جو لوگ سنبھالنے والے تھے ان کو مروا دیا. عثمان بن حنیف صحابی رسول اللہ کو پٹوایا. پٹوانے کے بعد کیا کیا؟ بال نچوائے، کٹوائے نہیں،
نچوائے، داڑھی نچوائی، بھویں نچوائیں، حتیٰ اشفار عینی ہے، اشفار کہتے ہیں پلکیں تک کھنچوا دی، اور کہا اس کو بھیجو ولی کے پاس۔ کس کس چیز کو چھپائیں گے آپ؟ کتنے افراد مارے گئے؟ 10,000 سے لے کے 36,000 افراد مارے گئے۔ جو اونٹ کے اوپر ہودج بنایا گیا تھا وہ لوہے کا بنایا گیا تھا، جس طرح سے زرہ بنائی جاتی تھی چین کی تاکہ تیر نہ لگیں، تو اس کا مطلب جنگ کا ارادہ تھا پورا۔ مدینے سے انسان مکے اور مکے سے انسان بصرہ فوج کو جمع کر کے آ رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ علی سے انتقام لیں گے، تو یہ چیزیں بتانی ہوں گی لیکن علمی طریقے سے، وہ نہیں بنانا ہے قاتل مقتول سب برابر۔ مثال کے طور پر آپ کو علم میں ہے کہ جناب حجر بن ادی کی قبر کو کھودا، کس نے کھودا؟ ISIS نے کھودا۔ کیوں کھودا؟ وہ بھی تو صحابی تھے۔ یہ جو صحابیوں کا شور ہے یاد رکھیں، ایسے ہی بیکار شور ہے یہ لوگ کہتے ہیں ہم صحابیوں کو مانتے ہیں، حقیقت یہ ہے نہ وہ سارے صحابیوں کو مانتے ہیں نہ ہم سارے صحابیوں کو مانتے ہیں۔ ہمارے نزدیک ہم اعلاناً کہتے ہیں ہم ان صحابیوں کو مانتے ہیں کہ جنہوں نے بعد رسول اللہ اہل بیت کا احترام کیا، قصہ ختم۔ ہم نہیں کہتے سارے صحابی غلط ہیں، معاذ اللہ، نہ، ہم کہتے ہیں قرآن کے مطابق کچھ صحیح تھے کچھ غلط تھے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ بالکل آخر کے سوروں میں سے ہے سورہ توبہ، وَمِمَّنْ حَوْلَكَ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ، اے ہمارے رسول تمہارے ارد گرد جو یہ اعراب ہیں جو دیہاتی ہیں ان میں منافق ہیں۔ مِمَّنْ حَوْلَكُم مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ، تمہارے ارد گرد جو یہ اعراب ہیں منافق ہیں۔ کون تھے یہ؟ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ، اہل مدینہ میں لوگ ہیں جو نفاق میں شدید ہیں۔ کون تھے یہ لوگ؟ تو ہم یہ کہتے ہیں صحابی منافق بھی تھے، صحابی دیندار بھی تھے۔ یہ جو ہمارے مقابلے میں کہا جاتا ہے سارے صحابی پاک اور پاکیزہ تھے، سارے صحابی پاک اور پاکیزہ تھے، تو ذکر کیوں نہیں کرتے جناب مقداد کا، جناب سلمان کا، جناب ابو ذر کا؟ یہ کیوں جناب حضرت حجر بن ادی کی قبر کو کھود دیا اور کوئی کسی نے شور نہیں مچایا؟ وجہ یہ تھی کہ جناب حجر بن ادی یا حجر بن عدی مولا امیر المومنین کے طرفدار تھے۔ وجہ یہ تھی کہ حجر بن عدی کو معاویہ نے مروایا تھا۔ ایک مراکش کے یا مصر کے کہ جو مذہب اہل بیت میں داخل ہوئے، وہ فرماتے ہیں کہ میں انہی چیزوں سے بدلا کہ یہ کون سی لاجک ہے، یہ کون سی لاجک ہے کہ کہا جا رہا ہے کہ سیدنا حجر بن عدی رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کروا دیا سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے، کیونکہ حجر بن عدی رضی اللہ تعالی عنہ سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا تھا کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو یا رضی اللہ تعالی عنہ کو گالیاں دو، تو حضرت حجر بن عدی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو گالیاں نہیں دیں، جس پہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو غصہ آیا اور انہوں نے کہا کہ کیونکہ تم نے علی کو گالیاں نہیں دیں لہٰذا حجر بن عدی رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے قتل کرا دیا۔ قاتل بھی رضی اللہ، مقتول بھی رضی اللہ، جس کو گالیاں دینے کے لیے قتل کیا وہ بھی رضی اللہ۔ یہ بالکل وہی لاجک تھی کہ سائمن پیٹر بھی سینٹ ہیں، سینٹ پال بھی سینٹ ہے اور اسٹیفن بھی سینٹ ہے۔ بھول گئے کہ حضرت عیسیٰ نے کیا کہا تھا، بھول گئے کہ حضرت عیسیٰ نے سائمن پیٹر کو اپنا خلیفہ اور اپنا جانشین بنایا تھا۔